اللہ الرحمن الرحیم. ہماری آج فتح دیوانی جلی کی پہلی کلاس ہے، اور اس سے پہلے جو ابتدائی باتیں میں ذکر کیا کرتا ہوں وہ کافی دفعہ میں اس کو ذکر کر چکا ہوں. اس حوالے سے جو میری ایک کلاس ہے وہ یوٹیوب پر دستیاب ہے، اس کا لنک میں آپ کو بھیج دوں گا. اس میں بالکل ابتدائی چیزیں وہ سمجھائی گئی ہیں، لیکن میں یہاں پر آج کیونکہ کچھ نئے لوگ بھی ہیں تو ان کو بھی سمجھانے کے لیے اور آپ لوگوں کی دوبارہ یاد دہانی کے لیے دوبارہ کچھ چیزیں ذکر کر دوں گا تاکہ آپ کو مزید آگے بڑھنا آسان ہو سکے. تو اس میں سب سے پہلے تو ہم فن کی جو اہمیت ہے اس کو سامنے رکھیں کہ یہ فن جو ہے جو ہم خطاطی سیکھنے جا رہے ہیں، اس سے ہمیں ذاتی طور پر بہت فائدہ ہوتا ہے، ہمیں روحانی تسکین بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم قلم کے ذریعے سے کر رہے ہوتے ہیں. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اس قلم کی قسم کھائی ہے اور لکھنے والوں کی قسم کھائی ہے جو لکھتے ہیں. تو سورہ قلم کے نام سے پوری سورت نازل فرما دی ہے، اور قرآن کریم اس فن میں لکھا جاتا ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. اب تک چونکہ ہمارا یہ جو بیچ ہے آپ لوگوں کا، یہ پیچھے بالکل بگننگ سے چلتا ہوا آ رہا ہے. پہلے سٹیپ بائی سٹیپ خط رقع، پھر خط دیوانی، اور اب دیوانی جلی. تو دیوانی جلی میں تھوڑی سی جسے کہتے ہیں کہ ہم جلی قلم استعمال کرتے ہیں، بڑا قلم استعمال کرتے ہیں، اور خاص کر کمپوزیشن میں. اور پھر کمپوزیشنز بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں، اس میں بڑا ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. الفاظ اس کے کافی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اس میں قلم موٹا بھی چلتا ہے، پتلا بھی چلتا ہے، درمیانہ بھی چلتا ہے، نوک سے بھی لکھا جاتا ہے. تو بہت سارے اس میں ویریشنز ہوتی ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا پڑتا ہے. ہم اپنے بھائی محسن العلی اہلاً بکم، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمیں محسن بھائی نے جوائن کیا ہے. یہ تھوڑی بہت اردو بھی جانتے ہیں، ویسے تو شاید عربی بولتے ہیں، لیکن کہا کہ ہم کلاس میرا سبق سمجھ لیں گے، اس طور پر انہوں نے کورس جوائن کیا ہے. ان کا تعلق بحرین سے ہے. باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ مختلف ملکوں سے جوائن کیے ہوئے ہیں. سب کو ہم اس کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور دیوانی جلی کے اعتبار سے جو بنیادی باتیں ہیں اس میں آپ سے ذکر کرتا چلوں کہ آپ نے 4 ملی میٹر سے اوپر کا قلم لینا ہے. آپ 4 mm یا 5 mm کا قلم نارملی مشق کے لیے آپ یوز کریں گے. بعد میں جا کے جب کمپوزیشن میں آئیں گے یا پھر جلی قلم سے، موٹے قلم سے آپ استعمال کرنا چاہیں تو بڑا قلم بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جیسے کہ میرے پاس یہاں 5 mm کا قلم ہے تو آپ مشق کے لیے 4 mm 5 mm کا قلم یوز کر سکتے ہیں. 6 mm تک بھی یوز کر سکتے ہیں، بس 6 mm سے اوپر نہیں جانا آپ نے، کیونکہ 6 بھی قابل برداشت ہوتا ہے، 7 8 بھی. لیکن 8 سے اوپر کا جو قلم ہوتا ہے وہ ہماری آنکھ کی جو رینج ہوتی ہے اس سے آؤٹ ہو جاتا ہے، آؤٹ آف رینج ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دور سے دیکھنا پڑتا ہے. اور دور سے کسی لفظ کو دیکھیں گے تب ہی وہ صحیح شکل میں ہمیں نظر آئے گا. قریب سے ہم دیکھیں گے تو پھر وہ شاید ہمیں بڑا نظر آئے، یا ہمیں قریب سے دکھتا تو اچھا ہو لیکن اس میں ہمیں پرابلم ہو کہ بعد میں اگر دور سے دیکھا جائے تو لفظ کی بناوٹ، اس کی شکل وہ ٹھیک طرح سے نہ بنی ہوئی ہو. اسی لیے ہم زیادہ بڑا اور جلی قلم، جلی کہتے ہیں موٹے کو، موٹا قلم یوز نہیں کرتے. اور 4 سے 5 mm سے ہم مشق کریں گے، اور پھر بعد میں جب کمپوزیشن کی باری آئے گی تو اس کو بڑے سے بڑا ہم لکھ سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. بڑے سے تھوڑا سا بڑا قلم سے میں 5 سے لکھ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ بھی ہے تاکہ آپ کو
کلیئر نظر آئے کہ جو میں لکھ رہا ہوں. باقی سارے لوگ تو بگننگ لیول سے تھوڑا سا گزر چکے ہیں. مس اندریب کا مجھے نہیں پتا کہ وہ آیا انہوں نے پہلے قلم سے کچھ لکھا ہے یا نہیں. تو سر بتائیے میں گا. نے بس کوفی کی کیا ہوا ہے میں نے، ڈیکوریٹڈ کوفی. ہاں صحیح. قلم سے لکھا ہے آپ نے؟ نہیں، قلم سے کبھی نہیں لکھا. آپ کے پاس یہ سارے ٹولز موجود ہیں؟ ہاں جی، قلم انک ہے میرے پاس. ٹھیک ہے. قلم کو پکڑنے کا طریقہ، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ، اس حوالے سے میں یوٹیوب اپنے پیج کا کچھ ویڈیوز کا لنک بھیج دوں گا. وہ ویڈیوز ایک بگنر کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے. وہاں سے آپ دیکھ لیجیے گا، اس مدد حاصل کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. آپ کراچی سے ہیں؟ میں شیخو پورہ سے. شیخو پورہ سے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہاں پر ہم آپ کو پہلے نقطے کا کانسیپٹ سمجھائیں گے. اور نقطے میں یہ ہے کہ 45 ڈگری پر، یہ 45 نہیں ہے تو میں نے 60 پہ رکھا. 45 ڈگری پر آپ نے نقطہ بنانا ہے، اور یہ نقطہ ہمارا اسکوائر ہے، پورا مربع ہے. اب اس اسکوائر نقطے کے اگر 3 حصے کریں، سوری 3 حصے کریں، 1 2 3، تو 2 حصوں کے برابر، یعنی اتنا جو ہے وہ خط دیوانی جلی کا نقطہ ہوگا. جو نقطہ خط رقعہ میں اور خط دیوانی میں یوز ہوتا تھا، وہی نقطہ خط دیوانی جلی میں یوز ہوگا. اس سے تھوڑا سا بڑا بھی کر سکتے ہیں. یعنی اگر اس اسکوائر کو ہم 100% کاؤنٹ کریں تو ہمارا جو دیوانی جلی کا جو نقطہ ہوگا، جو ہم میجرمنٹ کے لیے بھی اور لفظوں کے اوپر نیچے بھی نقطہ لگانے کے لیے استعمال کریں گے، تو وہ 100% کا 70% یا 75% ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہوگی؟ 70 to 75% ہے. اب اس میں تو خط دیوانی میں، خط دیوان جلی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نقطہ ایسے ہوتا تھا، 2 نقطے ایسے، 3 نقطے ایسے. لیکن یہ خط دیوانی اور رقعہ وغیرہ میں خط دیوانی جلی کے جو نقطے ہوتے ہیں وہ سیم، بس ایک نقطہ آپ کو بنانا چاہیے. اس کے ایک نقطہ ایسے بنتا ہے، 2 نقطے ایسے بنتے ہیں، اور 3 نقطے وہ اگر نیچے ہوں تو ایسے، کسی لفظ کے نیچے ہوں تو ایسے، اور کسی لفظ کے اوپر ہوں تو ایسے بنتے ہیں. جیسے یہ شین ہو گیا. یہ 3 نقطے تو خیر اردو میں بنتے ایسے ہی بنتے ہیں. تو یہ چیز آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. یقیناً مس امرین اور مس سمیہ خوش ہوئی ہوں گی کہ چلیں کچھ نہ کچھ تو نئی چیز ملی کہ ہمیں اب اس قسم کے نقطے بنانے پڑیں گے، اور اس سے آپ لوگ یقیناً محظوظ ہوں گے. بعض خطاط ایسا کرتے ہیں کہ جو میجرمنٹ کے نقطے ہیں وہ بھی اسکوائر رکھتے ہیں دیوانی جلی میں بھی. تو اسکوائر نہیں رکھنا چاہیے، اس سے لفظ بڑا ہو جاتا ہے. ہمیں اسکوائر ہی، ہمیں یہ دیوانی جلی کا جو نقطہ ہے، یہ 1 نقطہ، 2 نقطے اور 3 نقطے، یہ آپ نقطوں کو سمجھیں. اور اسی سے ہم حروف کی پیمائش کریں گے اور حروف کو ناپیں گے، اور وہی ہمارا دیوانی جلی کا بھی نقطہ ہوگا. اب ہم ہمارا جو قلم ہے اس میں ہم اینگلز کو سمجھیں گے کہ خط دیوانی جلی کس اینگل پر وہ لکھا جاتا ہے.
یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اچھا اذان ہو جائے پھر میں اپنی بات کنٹینیو کرتا ہوں. جی تو دیوانی جلی کے حوالے سے میں ایک بات بتا دوں کہ دیوانی جلی کو ماڈرن کیلیگرافی میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیوانی جلی کے جو لیٹرز ہیں ان کی شکلیں تو خاص ہیں، یہ خاص قسم کی شکلیں ہوں گی، لیکن ان کے سائز، ان کی بناوٹ اور شکل ایک ہی چیز ہے، سائز میں ڈفرنس آتا رہتا ہے. اس کی شکل ایک ہی بنتی ہے، شکل میں جہاں لفظ کو موٹا ہونا ہے، جہاں پتلا ہونا ہے، یہ بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے کمپوزیشن کے حساب سے، لیکن اس میں کافی تبدیلیاں ہوتی ہیں. اب وہ تبدیلیاں کمپوزیشن کو دیکھتے ہوئے، خطاط کے اپنے مزاج کو دیکھتے ہوئے، یا پھر جو کنڈیشن ہے اس کی کہ آپ کے پاس کس قسم کا کام آ رہا ہے، یعنی کوئی ماڈرن کام ہے یا ٹریڈیشنل کام ہے، تو ٹریڈیشنل میں اس کی خاص شکلیں ہیں، لیکن ماڈرن میں آ کر خاص کر یہ اس سے کینوس وغیرہ پر، یا پھر کوئی آپ آؤٹ آف شیپ کوئی کمپوزیشن بناتے ہیں، یا پھر لوگو ڈیزائننگ وغیرہ میں اس کی شکلیں مختلف ہوتی رہتی ہیں. اب اس میں کیا کیا فرق آتا ہے اور کس طرح اس کی شکلیں تبدیل ہوتی ہیں، اس کے سائزز تبدیل ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. آپ کا یہ دیوانی جلی کا کورس انشاءاللہ بہت اچھا ہونے جا رہا ہے، اس پہ آپ نے کافی محنت کرنی ہے، اور کیونکہ آپ لوگ قلم سے آشنا ہیں اور واقفیت رکھتے ہیں کیلیگرافی سے، تو اس لیے انشاءاللہ آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی. مفردات اگر آپ جو انڈیویجول لیٹرز ہیں وہ اگر ٹھیک طریقے سے آپ کر لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی ہوگی آگے جا کے جوائننگ لیٹرز میں بھی اور کمپوزیشنز وغیرہ میں بھی. اس لیے کہ تھوڑا سا بڑا قلم آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور اس میں یہ ضرور ہے کہ لفظوں کی جو شکلیں ہیں کہیں باریک، کہیں موٹی، کہیں پورے قلم کا استعمال، کہیں آدھے قلم کا استعمال، کہیں 2/3، کہیں 3/4، تو اس طرح قلم کی جو سائزز ہیں، جو اینگلز ہیں وہ چینج ہوتے رہیں گے. اگر الف ہی بناتے ہیں تو الف کی آپ کے سامنے کئی شکلیں آئیں گی، تو
اس کو اپنے غور سے سمجھنا ہے اور اسٹڈی کرنا ہے اساتذہ کے، اولڈ ماسٹرز کے کام کو، جن کے میں آپ کو لنکس بھیجوں گا، اور میں آپ کو کچھ اس طرح کے مطالعے کے لیے اساتذہ کا کام دوں گا، وہ آپ نے اسٹڈی کرنا ہوگا. تو جیسے جیسے آپ کا مطالعہ بڑھے گا، آپ کی اسٹڈی بڑھے گی، ویسے ویسے آپ جلدی ترقی کریں گے انشاءاللہ. تو کلاس کے دوران، سمجھانے کے دوران کوئی آپ کا سوال ہو یا کوئی نئی چیز آپ نے پوچھنی ہو یا کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو، وہ آپ مائک کھول کر پوچھ سکتے ہیں. اب الف ہم بنانے جا رہے ہیں. تو الف میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ 90 پہ قلم رکھا، 90 پہ مطلب بالکل سیدھا آپ قلم رکھیں، دونوں نوکیں آمنے سامنے بالکل، اور اس کو آپ سر آپ کی ویڈیو تھوڑی سی بلری ہو گئی ہے. سوری تھینک یو. 90 ڈگری پہ قلم رکھ کے آپ 110 ڈگری پر آ رہے ہیں، اور گریجولی آپ کا قلم پتلا ہوتا چلا آ رہا ہے. قلم کی نفسیات کو سمجھنا ہے، اس کی سائیکالوجی کو سمجھنا ہے. قلم جب سیدھا رکھا جائے اور اس کو یوں گھمایا جائے تو وہ کتنا موٹا لکھتا ہے، قلم سیدھا رکھ کر یوں کریں تو کیسے لکھتا ہے، قلم سیدھا رکھ کر یوں کریں تو کتنا موٹا ہوتا ہے، قلم سیدھا رکھ کر یوں لے جائیں تو کتنا موٹا ہوتا ہے، قلم سیدھا رکھ کر یوں لے جائیں تو کتنا موٹا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جب ہمیں پتہ چلیں گی تو پھر قلم کا استعمال، اس کو موٹا پتلا کرنا ہمارے لیے کافی آسان ہو جائے گا. اب میں جو پہلا حصہ میں نے بنایا اس کو ہم میجر کرتے ہیں. 1 2 3 4، ہم 4 نقطوں کا یہ ہم نے بنایا. اب 1 2، یہ 6 نقطے ہو گئے. اب یہاں پر ایک نقطہ یہاں سے گیپ ہے، ایک نقطہ یہاں سے ہے. اس کو اتنا ترچھا لائے کہ ایک نقطہ یہاں سما گیا اور ایک نقطہ یہاں سما گیا. اب سیدھا قلم رکھ کے ہم 90 پہ رکھیں گے اس پہ، اور یہ آگئے نیچے کی طرف، جس طرح دیوانی میں آئے تھے. جو لوگ دیوانی کر چکے ہیں ان سے مخاطب ہوں. پھر آپ نوک سے یہ بنائیں گے، اور یہ نوک سے ڈرا کر کے نیچے سے اس کو ڈرا کیا اور فل کر دیا. اب یہ جو آخری حصہ ہے ہمارا، یہ 2 نقطوں کا بنا، اور یہاں سے دیکھیں گے یہ 1 2 3. یاد رہے کہ جو نقطے میں میزان کے یعنی ناپنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، میجرمنٹ کے لیے، وہ خط دیوانی جلی کے ہی نقطے ہیں، اور وہ اسکوائر کا 2/3 ہوتا ہے، 2/3 ہوتا ہے. تو یہ جو حصہ ہے، اگر ہم اس کو ہاریزونٹلی دیکھیں تو یہ ایسے 3 نقطوں کا ہوگا، اور ورٹیکلی یہ 2 نقطوں کا ہوگا، اور مجموعی طور پر یہ 6 نقطوں کا ہمارا الف بنتا ہے. اب یہ تو اس کا ایکچوئل سائز ہے. اس میں ویریشن آتی رہتی ہیں کمپوزیشن کو دیکھتے ہوئے. بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کہاں موٹا ہوا ہے، کہاں پتلا ہوا ہے، کہاں پھر موٹا ہوا اور کہاں پتلا ہوا. سائز آپ چھوٹا بڑا جتنا بھی کریں، لیکن اس کی شکل اس کے مطابق ہونی چاہیے. اب اس میں مزید جو باتیں ہیں وہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گا، کیونکہ جو کچھ میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا جو امپلیمنٹ ہے اولڈ ماسٹرز کے آرٹ پیسز میں، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کیسے انہوں نے اپنے آرٹ پیسز میں اس کا امپلیمنٹ کیا ہے، اور آپ کو مختلف شکلیں نظر آئیں گے. جب آپ کو اچھے اساتذہ کے، اچھے اولڈ ماسٹرز کے، یا آج کل کے جو اچھے کیلیگرافرز ہیں ان کے کاموں میں الف ڈفرینٹ شکل کا ملے گا، ڈفرینٹ اینگلز پہ ملے گا، تو آپ یقیناً یہ اعتراض کریں گے کہ سر آپ نے تو ہمیں نہیں سکھایا، یہ اس قسم کا بنا ہوا ہے، آپ نے ہمیں ڈفرینٹ اینگلز سکھائے، ڈفرینٹ شیپ سکھائی. تو
اس میں یاد رکھیے گا کہ خط دیوانی جلی میں ہمارے لیے بڑی آزادی ہے، بہت آزادی ہے. اس میں ہم لفظوں کو بہت آگے پیچھے، سیدھا، ترچھا، اینگولر اور چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں کمپوزیشن کو دیکھتے ہوئے، لیکن لفظ کی اپنی شکل، اصل شکل کو ہمیں یاد رکھنا ہے. وہ اصل شکل میں بتاؤں گا، پھر اس میں کمپوزیشن کے حساب سے یا چھوٹے بڑے ہونے کے حساب سے کیا تبدیلیاں آتی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اب جیسا کہ یہ ہے، یہ الف. اب اس کو میں نے تھوڑا سا یہ 90 کے اینگل پہ رکھا. پھر اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے یہ 5 mm لیا ہوا ہے، اور 5 mm کا ہم 2/3 قلم لیں. یہ 5 mm کا کتنا ہوگا؟ 1/3 کتنا ہوگا؟ مثال کے طور پر ہم اس کا 1/3 لیتے ہیں کہ 1.5 لے لیتے ہیں مثال کے طور پر. تو ہم 1.5 کے قلم سے وہ اس کا تاج بنائیں گے. 1.5 کے قلم سے اس کا تاج بنائیں گے. میں آپ کے سامنے بناتا ہوں. مس عائشہ، آپ کافی ایکسائٹیڈ ہوں گی آج. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت کافی اچھا لگ رہا انتظار ہے، بہت عرصے بعد لائیو بہت کلاس جوائن کر کے. الحمدللہ. جی الحمدللہ. میں نے کہا کہ بڑا انتظار کر رہا ہوں آپ کو ہم نے. اس ٹائم تو موٹیویشن لیول بھی بہت ہائی ہے کہ انشاءاللہ شروع سے ہی بہت پریکٹس لے کر چلنی ہے انشاءاللہ، تاکہ آگے آسانی رہے انشاءاللہ. وقت نکالنا ہے آپ نے، اور قربانی دینی ہے وقت کی. آپ نے ادھر ادھر ٹائم کو کر کے مینج کر کے آپ نے کلاس ضرور اٹینڈ کرنی ہے، کیونکہ لائف کا جو مزہ ہوتا ہے نا، پھر وہ ریکارڈنگ میں نہیں آتا. ریکارڈنگ میں پھر سستی ہو جاتی ہے کہ کب دیکھی جائے اور کب. بالکل صحیح بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. سر آپ کہیں گے ابھی جلی شروع نہیں ہوا، میرے سوال شروع ہو گئے. ایک سوال ہے آپ سے. جی آپ کہہ رہے ہیں الف جو ہے آپ بہت سارے دیوانی جلی gives us a lot of room for improvising. تو سوال یہ ہے کہ اگر اب الف کو اگر آپ نے اسی شیپ میں رکھنا ہے, could you switch out the column sizes in one composition? I don't mean کہ یہ جو آپ نے اوپر تاج بنایا ہے, لیکن in general اگر میں نے الف لکھنا ہے, could I switch out the different size of pens? تو آپ نے یہی کرنا ہوگا کہ آپ 2 قسم کے قلم رکھیں گی. ویسے دیوانی جلی میں آپ کو کئی قسم کے قلم کی ضرورت پڑے گی, خاص کر کمپوزیشن میں, لیکن آپ کو انڈیویجول لیٹرز میں جو قلم کی ضرورت پڑے گی وہ 1/3 قلم, یعنی 6 mm ہے تو 6 mm کے ساتھ آپ 2 mm کا قلم لازمی رکھیں گے. تو یہ آپ کے لیے کرنا ہوگا, کیونکہ بعض اسٹروکس ہمیں وہ 1/3 سے بنتے ہیں, اور کچھ اسٹروک تو ہمیں ہاف سے بھی رکھنے پڑیں گے. یعنی آپ کے اگر آپ جو مین لیٹرز ہیں وہ آپ 6 mm سے لکھ رہی ہیں, تو آپ کو 4 mm اور 2 mm کا قلم راز بھی رکھنا ہے. 2 mm کا اس قسم کے تاج وغیرہ کے لیے, اور ہاف جو قلم ہوتا ہے, سوری 2 mm نہیں, 4 mm نہیں, 3 mm, تو یعنی 6, 3 and 2. نہیں تو آپ نے بھی کہا تھا ہم وہ کریں گے کہ جب ہم پریکٹس کریں گے تو we should be practicing between 4 and 5. Would it be easier for the maths to just practice with 6? 6 سے بھی ٹھیک ہے, لیکن اگر 5 کرتے ہیں نا تو 5 کا ہاف قلم آپ کے پاس 2.5 کا ہونا چاہیے, اور اسی طرح 1 mm کا بھی ہونا چاہیے. جس قلم سے آپ پریکٹس کر رہے ہیں اس کا ہاف اور اس کا 1/3 یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. اوکے. مثال کے طور پر یہ الف ہے, اب الف میں نے بنایا تو الف کا تاج میں 1/3 قلم سے بناؤں, جو کہ میں نے آپ کے سامنے بنایا ہے. اس کو اگر میں دوبارہ سے بتاؤں بالکل الگ کر کے, تو یہ دیکھیں,
اب میں نے چھوٹا قلم لیا اور یہ میں نے اس کا تاج بنا دیا. تو میں نے یہ 1/3 یوز کیا اس کے تاج کے لیے. آگے جا کے جب میں بات کروں گا جیسے کہ انشاءاللہ جیم پہ بات کریں گے، تو اب یہ مثال کے طور پر جیم کا سر ہے اور یہ جیم کا نیچے کا حصہ ہے. اب اس کا جو میں نے سر بنانا ہے تو میں 4mm کا جو ہاف ہوگا وہ یوز کروں گا، جس سے 5 سے لکھ رہا تھا تو 5 کا جو ہاف ہے 2.5 اس سے میں یہ کر. تو یہاں میں نے ہاف قلم یوز کیا جیم کے اس حصے کو بنانے کے لیے. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں اگر جب آپ کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو آپ جس قلم سے لکھ رہے ہوتے ہیں اسی قلم کی نوک سے آپ یہ چیزیں بنا سکتے ہیں. وہ آپ کے ایکسپیرینس کے اوپر ہے اور آپ کے کانفیڈنس کے اوپر ہے. اب میں یہ دیکھیں اسی قلم سے جیم کا سر اسی سائز میں بناؤں. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ جب آپ لوگ کام کرنے بیٹھیں. اب الف جو آپ کو میں نے سمجھایا، الف کو آپ نے یوں سمجھا، الف کو آپ ایسے بھی سمجھ لیں کہ یہ بھی 1 2 اور 3 نقطے ایسے. یہ آپ اس کو یہاں یہ سمجھ گئے. اب الف مثال کے طور پر کہیں آپ دیکھیں گے، اب میں الف کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ الف کو میں نے یہاں پر 1 نقطے کے برابر اینگولر کیا ہے. اب کہیں آپ کو الف ایسا ملے گا کہ الف تھوڑا سا یا ہاف نقطے کے برابر ترچھا ہوگا اور یہ حساب کو اسی طرح سے ملے گا. یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ یہ آپ کا اس طرف چلے، یعنی سیدھا نہ آئے. دیوانی میں ایسے ہو جاتا تھا، یہ نیچے کی طرف آئے گا. یہاں پر آپ کے ہاف نقطے کا اسپیس بچ رہا ہے. کیونکہ دیوانی میں اور رقع میں، خط رقع میں اور خط دیوانی میں ایک چیز تھی کہ نیچے سے لیول تھا، سب نیچے سے پورا خط لیول تھا. جیسے کہ ہم بسم اللہ لکھ رہے ہیں، تو نیچے سے سب لیول تھا، بیلنس تھا، اوپر سے زگ زیگ تھا سب. یہ دیوانی میں بھی ایسے تھا، یہ رقع کی بات ہے. دیوانی میں کیا تھا، دیوانی میں بھی اسی طرح کا سین تھا. کہ نیچے سے یہ بیلنس ہے، یہ بیلنس ہے، اوپر سے یہ ہوتا ہے. جبکہ دیوانی جلی میں کیا ہوتا ہے، جب کمپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، یہ میں کمپوزیشن کی بات کر رہا ہوں، انڈیویجول لیٹرز کی بات نہیں کر رہا، تو اس میں پیک ہوتا ہے سب. اوپر سے نیچے سے سب ایک لیول پہ ہوتا ہے.
کوئی چیز نیچے نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ ہم اگر میم کی کوئی دوسری شکل بناتے ہیں وہ بھی نیچے سے ایسے بیلنس ہوگی. اسے بھی اوپر سے برابر. بات سمجھ میں آ گئی سب کی؟ مس اندلیب آپ سمجھ رہی ہیں؟ جی سر. اب کہیں پہ آپ کو یہ دیکھیں زیادہ کم ترچھا، کہیں پہ آپ کو ملے گا سیدھا، ایسے سیدھا بہت کم، اور یہاں سے یہ آپ کو اسی طرح ملے گا. اچھا یہ آپ کو 6 نقطوں پہ بتایا سب کچھ، یہ 1 2 3 4 5 6 نقطوں کا. کہیں آپ کو ایسا ملے گا کہ یہ آپ کو بہت بڑا ملے گا، لیکن اس کا سائز وہی ہوگا جو ہونا چاہیے. یہاں سے دیکھا جائے تو 2 نقطے، اور یہاں سے دیکھا جائے تو 1 2 3 نقطے اس جوڑ سے، لیکن یہ لمبا ہے. تو یہ کمپوزیشن کو حساب کر، جیسے کہ ہماری بلڈنگ بڑی ہے کہ الف ہمارا یہ اتنی بلڈنگ ہے ہماری، تو الف کو اونچے کر دی، الف لام وغیرہ. تو سائز ہمارے اونچے نیچے ہو سکتے ہیں، بس آپ کو شکل یاد رکھنی ہے کہ الف کی شکل کیسے، کہ یہاں سے موٹا اور ترچھے قلم سے، پھر یہاں پتلا ہوا، پھر یہاں سے سیدھا قلم ہوا موٹا، پھر آخر سے نوک نکل گئی. یہ چیز یاد رکھنی. الف ایسے نہیں ہو سکتا کہ الف ایسے، الف کی شکل ایسے، ایسے نہیں ہوں گے الف کی. یہ چیز نہیں ہے، اتنی آزادی نہیں، یہ چیز. اب یہ جو تاج ہے اس کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. اب یہ میں نے تو بالکل آزاد ہو کر بنایا. اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ اوپر سے تھوڑی سی اوول شیپ ہے جو اساتذہ بناتے ہیں، اس کو آپ ایسے کر کے بیچ میں سرکل بنا دیں، یا اوول بنائیں لیکن نوک بنا دیں ایسے. یہ بھی اوپر اوول شیپ میں لے کے گئے اور یہاں یہ بنا دیں، یا صرف آپ ایسے کریں. یہ تب بتا رہا ہوں کہ یہ الف کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، یہ ٹچ ہوگا. کہیں آپ دیکھیں گے کہ الف تو بنایا ہوا ایسے، سوری یہ میں نے بہت اونچا کر دی، یہاں سے ہوگا قریب سے. کہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ الف تو بنا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہے ایسے. تو ایسے بھی آپ کو دکھے گا اساتذہ کے کاموں میں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ کیا یہ سر نے تو اس طرح سکھایا تھا، یا اس طرح سکھایا تھا، یا یہ تو اس طرح بنا ہوا ہے، یا اس طرح بنا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ خط دیوانی میں آپ کو بہت آزادی ملے گی. بعض دفعہ آپ کو مجھ پہ شک ہونے لگے گا کہ سر ہمیں صحیح سکھا رہے ہیں یا نہیں سکھا رہے، کیونکہ ہم کسی کام میں دیکھ رہے ہیں، کسی ماسٹر کے کام میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے، کسی اور طریقے سے لکھا ہوا ہے. تو میں نے بتایا کہ خطاط کا اپنا مزاج بن جاتا ہے، کوئی کام لکھتے لکھتے اپنا مزاج بن جاتا ہے، وہ اس میں تھوڑی بہت ویریشن لانے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑی نئی چیز لانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی نئی کریٹیوٹی ہوتی ہے، یا بعض دفعہ کمپوزیشن میں بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے وہ لفظوں پر اور لفظوں کی اصل شکل پر کمپرومائز کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں آپ کو دیوانی چلی میں ملیں گی، کیونکہ میں نے بتایا کہ ماڈرن کیلیگرافی سب سے زیادہ جو کی جاتی ہے وہ خط دیوانی جلی میں کی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے جو سٹروکس میں جو جسے کہتے ہیں کہ یہ جو ترنگ ہے نا، اب ترنگ کا جو ترجمہ ہے وہ مس میہ آپ بتائیں گے مس امرین کو، کہ وہ محسوس ہونا چاہیے خط دیوانی چلی میں. ایکسکیوز می سر، آپ نے کہا کہ کچھ خطاط اپنی لیٹرز میں کمپرومائز کرتے ہیں، سو از دیٹ الاؤڈ؟ بالکل یہ اجازت الاؤ ہے؟ ہے، اچھا. بالکل الاؤ ہے. اور اس میں بس آپ کو قریب رہنا پڑتا ہے ٹریڈیشنل رولز کے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایسا لکھیں کہ وہ دیوانی جلی ہی نہ لگے. وہ دیوانی جلی کے اندر رہتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو بلکہ ساتھ
میں دکھا دیتا ہوں. جیسے کہ یہ الف ہے, یہ آپ کے سامنے ابھی ایک شیپ آئی ہے, تو آپ کو میں کچھ کام دکھاتا ہوں. ابھی ہاتھ کے ہاتھ دکھاتا ہوں. تو Thank اس میں you. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ چیزیں جس طرح سے میں نے بتائی ہیں اسی طرح سے ملیں گی. ایک منٹ. جیسے کہ آپ یہاں دیکھیں نا, اب یہ الف ہے جو آپ کو میں نے سکھایا, کیا ہے اسی طرح ہے یا نہیں ہے؟ اقرا کا الف جی. ایسے ہی ہے, لیکن اس میں کیا چیز نہیں ہے؟ The Taj. تاج نہیں ہے. اور اقرا کا جو پہلا الف ہے وہ چھوٹا ہے اور دوسرے الف کا سائز بڑا ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. ہاں جی. اب انہوں نے کیا کیا, کمپوزیشن کو بیلنس کرنے کے لیے لفظوں کو چھوٹا بڑا کیا. اور اسی طرح سے الذی, اب الذی کا جو انہوں نے الف بنایا ہے, اگر آپ دیکھیں تو یہ کس طرح بنایا ہے, یہ الذی کا الف ہے. تو اب الذی کا الف اتنا تو آپ کو میں نے سکھایا ہے کہ اتنا یہاں سے یہاں تک, کہ یہ بڑا لمبا بھی ہو سکتا ہے کمپوزیشن, لیکن اس میں انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو اوپر کا اس چیز کا ایڈیشن کیا ہے. کیوں کیا یہ کہ نیچے سے جو میم ہے اور اوپر سے جو الف ہے اس کا بیلنس ہو جائے. تو یہ دیوانی جلی ہے. اب دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے, کتنی زبردست بالکل پیک ہو گئی ہے کمپوزیشن, اور بڑے لفظ ایک دوسرے کو بڑی رولز کے ساتھ کراس کر رہے ہیں. وہ انشاءاللہ آگے ہم بات کریں گے اس کے اوپر. تو یہاں ایک تو انہوں نے تاج بالکل ہٹا دیے, اور لفظوں الف ہی کو, یعنی 3 الف اس میں ہیں ڈفرینٹ, تو تینوں ڈفرینٹ ہیں سب کے سائزز, اور لیکن اس کی جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ مجموعی جو شکل ہے وہ آپ دیکھیں تو ایک جیسی ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. تو اس طور پر آپ یقیناً میری بات سے ایگری کریں گے کہ لفظ کی نیچے والی شکل, اب یہ نیچے والی شکل بھی, اب میں نے تو آپ کو 3 نقطوں کی بتائی, لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ جو میں نے بتایا کہ شروع میں پتلی, پھر درمیان میں موٹی, پھر آخر سے پھر نوک نکلے گی, اور اس 45 کے اینگل پہ یوں جائے گی. تو یہاں بھی دیکھیں سب اس رول کے مطابق ہے, بس کیا ہوا کہ نیچے والی شکل کو بہت لمبا کر دیا, جتنی ان کے پاس نیگیٹو اسپیس تھی اس کو کور کرنے کے لیے, کمپوزیشن کو بیلنس کرنے کے لیے اس کو لمبا لے کے آ گئے. لیکن اوور آل وہ جو 110 ڈگری ہے اور 45 ڈگری ہے, اس پر رہتے ہوئے انہوں نے اس کو کمپوز کیا. تو کیا آپ میری بات کو تسلیم کریں گے, اور یہ چیز سمجھ میں آئی؟ جی, تھینک یو. اس طرح صرف یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ان استاد کا کام دکھاؤں, اور بھی بہت سارے استاد ہیں. میں اگر آپ کو کام دکھاؤں گا تو یقیناً آپ اس میں اسٹڈی کریں گے, آپ کو پتہ چلے گا. یہاں دیکھیں, اب یہاں پر انہوں نے وہی الف بنایا, وہی خطات ہیں, لیکن کیا کیا, وَإِلَيْهِ الف, اور سائز انہوں نے ٹھیک کیا, بالکل صحیح سائز پہ لے کے آئے. لیکن تاج ایسے بنایا انہوں نے, تاج میں جو میں نے اندر کا یہ اسٹروک بتایا آپ کو, وہ اسٹروک انہوں نے نہیں بنایا, بلکہ سیدھے سیدھے انہوں نے اس کے ساتھ ٹچ کر کے یہ تاج بنایا. اب اسی کو انہوں نے 3 جگہ وہ ڈیوائڈ کر دیا ہے, تاکہ معنی کے لحاظ سے اس کے میننگز کے حساب سے وہ اس کی کمپوزیشن دکھے کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اس کا کیا معنی ہے کہ اسی کی طرف تم لوٹو گے, تو لوٹائے جاؤ گے. تو یہ لوٹنا, ہر چیز لوٹ رہی ہے, ایک پھر لوٹ رہا ہے, وہ اس کی طرف لوٹ رہا ہے, وہ اس کی طرف لوٹ رہا ہے, وہ اس کی طرف لوٹ رہا ہے. تو اس کو 3 دفعہ سے, اور یہ آپ کا بیچ میں بالکل سینٹر پوائنٹ آ گیا کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں آپ نے لوٹنا ہے, اور جہاں آپ کا جسے یعنی جہاں جا کر آپ
کا ठिकाना होगा, ये आपका वो प्लेस है। तो उसको नून का एक ही नुक्ता डाला कि यहाँ पर आपने जमा होना है, नून सारे एक ही जगह जमा हो गया, एक डॉट पे वो जमा होगा। तो मीनिंग के हिसाब से उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त कॉम्पोजिशन की है। बाकी इसमें जो डॉट्स हैं और जो ज़बर ज़ेर हैं, ये सारी चीज़ें आगे आएंगी इंशाल्लाह। इन 32 क्लासेस के अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो आपको बहुत मज़ा आएगा ये सीख के। इस किस्म की कॉम्पोजिशंस पे हम बात करेंगे। और जैसे कि ये है, यहाँ देखें आप कि ये भी एक अलिफ है, तो देखें अलिफ वही शक्ल है जो आपको सिखाई गई। यहाँ ताज भी इन्होंने डाला, इस ताज को इस वाव के साथ कनेक्ट कर दिया ताकि कॉम्पोजिशन में और खूबसूरती आ जाए। अब यही अलिफ इन्होंने जब लाम के साथ मिलाया तो इस तरह का लिखा। ये सारी चीज़ें कॉम्पोजिशन का हिस्सा है, वो आपको वहाँ पर बताई जाएंगी। अभी इंडिविजुअल अलिफ पे बात हो रही है, तो हम आपको उस हवाले से बता रहे हैं। यहाँ पर देखें वही खत्तात हैं, लेकिन ताज में इन्होंने वो सर्कल भी बना दिया है। तो अब बताने का मकसद ये है कि हमारे पास बहुत सारी वेरिएशंस वो हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखें अलिफ के इस हिस्से को कितना बड़ा कर दिया, आखिर से वही है जो मैंने आपको बताया। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि मैंने आपको जो समझाया ये चीज़ें उसके खिलाफ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अभी से मैंने आपके दिमाग में बिठा दिया है कि आपके सामने मुख्तलिफ शक्लें आ जानी चाहिए, आएंगी, लेकिन आपने बेसिक को नहीं भूलना। और ये उसका जो बेसिक है वो यही है, उस अलिफ का जो साइंस है वो आपको मैंने बता दी। सर ताज जो आपने बनाया है जो अलिफ का, तो क्या वो आपने कलम की नोक से बनाया है उसको, ताज को? मैंने नोक से बनाया है और 1/3 कलम से बनाया है। ये सारी जी बातें सर, मैंने आपको कलम छोटा होगा, लेकिन यानी कि उसको उसकी नोक से हम लोग यानी कि इसको बनाएंगे जब ना? कलम आपका मोटा है, अच्छा, कलम मोटा है तो आप उसको कलम की नोक से बनाएंगे, और जब कलम आपका छोटा है तो पूरे कलम से बनाएंगे। जैसे अगर मैंने ये 6 मिलीमीटर से लिखा, तो मैं 2 मिलीमीटर से अगर बना रहा हूँ तो पूरा 2 मिलीमीटर यूज करूंगा, 2 मिलीमीटर की नोक नहीं यूज करूंगा। आप नोक उस वक्त यूज करेंगे जब आप सेम कलम से आप बना रहे हैं। बात समझ में आ गई? जी सर, थैंक यू। तो अब ये देखें ना, ये इन खत्तात ने लिखा था और इनका साइज देखें, और जिस मस्जिद में ये लगा हुआ है ना, वो साइज देखें तुर्की में। इसी तरह मैं आपको एक और काम दिखाता हूँ, उसमें देखेंगे आप कि आपको दीवानी जली की अलिफ की कुछ और शक्ल नजर आएगी। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? बिल्कुल जी नहीं हाँ सर, देखिए। and it's actually really helping with the looking at the compositions. फिर बहुत अच्छा आइडिया साथ साथ दिखाना। हम्म हम्म। अब ये देखें, अब अलिफ उसी तरह से है। अब इन्होंने क्या किया कि अलिफ की कॉम्पोजिशन को देखते हुए ऊपर का हिस्सा छोटा कर दिया। यानी अगर हम 6 नुक्तों का इसको काउंट करते हैं तो ये 2 डॉट्स का ये हो गया, 4 डॉट्स का ये हो गया। इस हिस्से को उन्होंने ज्यादा लंबा किया, क्योंकि ये आपका उनके पास जो 45 के ऊपर ये जो आता है ना दीवानी जली का जो एंगल होता है लेटर्स का, वो 45 डिग्री पे होता है। आप चाहे कोई भी कॉम्पोजिशन करें, सर्कल में हो, ओवल में हो, रेक्टेंगल में हो, ट्रायंगल में हो, तो आपके जो लफ्जों का जो ये जो आ रहा है ना, ये फ्लो, ये 45 डिग्री पे होगा। तो ये लफ्ज आपके 45 पे आ रहे हैं, तो 45 पर रखने के लिए उन्होंने ऊपर को छोटा कर दिया। अब ये ऊपर वाले जो स्ट्रोक्स हैं वो कलम तो 90 पे है, लेकिन 110 पे जा रहे हैं। 110 एंड 45 का जो एंगल है वो खत दीवानी जली में आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। और इसको समझने के लिए आप बहुत जरूरी है कि आप ये समझें कि 45 और 110 पे आपने काम करना है। जिस तरह खत दीवानी में था, सेम इसमें भी उसी तरह से है। अब देखें अलिफ यहाँ पर ज्यादा लंबा है, यहाँ पर थोड़ा छोटा है, यहाँ पर भी तकरीबन इसके बराबर है, बल्कि इससे थोड़ा छोटा है। ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। और ताज इन्होंने किस तरह से बनाया है,
پھر زبر زیر دیکھیں جگہ کو کور کرنے کے لیے سیم قلم سے زیر ڈالی ہے، سیم قلم سے زبر ڈالی ہے. اور کس طرح سے ابھی جب را کی شکل سامنے آئے گی، را بھی ایسے 45 پہ جاتا ہے الف کی طرح، لیکن انہوں نے ایسے گول کر دیا کیونکہ کمپوزیشن ایسے گول جا رہی تھی تو انہوں نے را کو یوں کر دیا، حالانکہ را بھی وہ الف کی طرح ایسے نیچے بنتا ہے. تو انہوں نے اب یہاں دیکھیں، یہاں سیم خطات کہ لیکن یہاں تاج دیکھیں آپ، تاج یہاں پر الف کے ساتھ کنیکٹ، اس کے ساتھ ٹچ ہوا ہوا ہے، جبکہ انہی کے دوسرے آرٹ پیس میں تاج وہ بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہے. یہاں ٹچ ہے لیکن یہاں پر فاصلہ ہے. اس چیز کو آپ دیکھیں، اور یہاں پر جو الف بنایا اس میں تاج ہی نہیں بنایا کیونکہ اسپیس نہیں ہے نا، جگہ نہیں ہے، تو جگہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے تاج ہی نہیں بنایا. یہاں تاج بنائے ہیں لیکن یہاں تاج ہی نہیں بنایا، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. جی مس سمیہ نے اپنے الف بھی بھیج دیے ہیں ماشاءاللہ. تاج آپ کے اچھے نہیں ہیں، تاج پہ محنت کرنی، الف بہتر ہے، یہ والا بہت اچھا ہے، میجر کر کے بنایا. تو یہ چیزیں ہیں. اب یہ دیکھیں انہی خطات کا کام ہے، اس میں الف آیا، الف کو دیکھیں گول کر دیا اوپر، وہی والی بات کہ الف تو ایسے 45 کے اینگل پہ نیچے جا رہا ہے، لیکن انہوں نے یہاں پر ایسے کر دیا، اوپر کر دیا. کیوں مس ماہا آپ بتائیے کیوں؟ سوری مس منیزا. بیلنس کے لیے، ہارمونی کے لیے. جی جی بالکل بالکل. تو اب آپ کو یہ کلیئر ہو گیا، بات کلیئر ہو گئی کہ الف ہمارا مختلف شکلوں پر ہوتا ہے. اصل اس کی شکل یہ ہے، لیکن کمپوزیشن میں بیلنس کے لیے، خوبصورتی کے لیے اس کو مختلف شکلوں میں، مختلف سائزز میں ہم کمپوز کر سکتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر دیکھیں کتنے بڑے بڑے الف بنائے، لیکن کیا ہے دیوانی جلی میں کمپوزیشن کو بیلنس کرنے کے لیے، اور لفظ آپ کا پورا جو مجموعہ ہے، پوری جو کمپوزیشن ہے وہ خوبصورت لگے. الف سیدھے سیدھے کر دیے، تھوڑے ترچھے ہیں، مطلب یہ کہ بالکل اوپر سے سیدھے ایسے نہیں لے کے آئے، یہاں سے سیدھے لے کے آئے. 110 ڈگری پہ تو یوں جا رہے ہیں لیکن اپنے اینگل پہ 110 ڈگری پہ سیدھے سیدھے آ رہے ہیں. پھر یہ الف نکالا، پھر الف لام. الحب من شیم الکرام. ابھی آپ پڑھ نہیں سکتے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے پڑھنا ہے اس کو. اب دیکھیں یہ اب تو یہ الف ہے، یہ لام ہے، اور یہ الف ہے، یہ لام ہے، یہ کاف ہے، یہ الف ہے. تو یہ کاف کا جو اوپر علامت ہے کاف کی، اس کو کاف کے سٹروک کے ساتھ ٹچ کیا، اس کا مطلب ہے یہ کاف ہے، باقی کاف نہیں ہے. حالانکہ یہ الف کے اوپر آ رہا ہے، لام کے اوپر آ رہا ہے یہ نشان، لیکن انہوں نے کاف کے ساتھ ٹچ کیا، بیچ میں بیلنس ضرور کیا کہ لفظوں کے بیچ کے درمیان لکھا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ، آپ کو بہت مزہ آئے گا. عائشہ بھی کافی لطف اندوز ہو رہی ہوں گی اب خاص طور پر. جی سر الحمدللہ بالکل. تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہمارے اولڈ ماسٹرز کے کام ہیں جو میں آپ کو دکھاتا ہوں. سر جیسے کہ اب آپ جتنے بھی اسٹوڈینٹس کو پڑھاتے ہیں، آپ نے ابھی تک کسی اسٹوڈینٹ میں وہ کام دیکھا ہے، یعنی کہ جس طرح کا اولڈ ماسٹر کا کام ہوتا ہے، یعنی کہ اس لیول کا کام، ایسا کوئی آپ کا اسٹوڈنٹ ہو جو یعنی کہ میں آ خود اس گیا ہو؟ لیول کا نہیں ہوں، میں خود اس لیول کا نہیں ہوں. تو ابھی اسٹوڈنٹس بھی ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ الحمدللہ. سر آپ یہ کا جو تو ماشاءاللہ کام بہت بہت اچھا ہے، تو پرفیکٹ ہے، یعنی کہ یہ آپ تو ایگزیکٹ ماشاءاللہ سے، اور آپ کے کام سے لگتا ہے کہ آپ نے کافی اس میں یعنی کہ پریکٹس کی ہے، پریکٹس آپ کے کام سے نظر آتی ہے. چلیں جی، اسٹوڈنٹس بن رہے ہیں انشاءاللہ، آپ ہی لوگ آگے جائیں گے اور اچھے اسٹوڈنٹس ہیں. آن لائن میں اس کا ریشو زیادہ ہے. اب یہاں دیکھیں، اب یہ الف یہاں سے چھوٹا، یہاں سے لمبا،
یہاں سے چھوٹا, یہ میرے پاس بک ہے, اور یہاں الف تھوڑا چھوٹا ہے, انہوں نے اس کو یوں بنا دیا. تو ان کا مزاج ایسا ہے کہ لفظوں کو تھوڑے گول گول کر دینا. یہ استاد محمد اشائی کا کام ہے, ترکی کے ہیں. اور یہاں ان کا الف دیکھیں اوپر, سوری شکی ہو رہا ہے کم کیمرہ, یہ دیکھیں آپ, تھوڑا سا ایسے پوائنٹڈ سا ہو گیا. اور یہاں الف دیکھیں چھوٹا سا ہے, حالانکہ اس کے مقابلے میں یہی الف ہے, یہ اتنا بڑا ہے. تو الف کی مختلف شکلیں ہیں. اب آپ کے سامنے جب میں نے الف کو کافی تفصیل سے بیان کیا, ہم آتے ہیں با کی جانب. سر کیونکہ ہمارے جی یہ با پہ جانے سے پہلے ہی الف کا جو پہلا والا اسٹروک ہے جو اس سے ہم شروع کرتے ہیں, تو وہ آپ کہہ رہے ہیں 90 پہ رکھنا ہے, لیکن قلم کو کا اینگل, لیکن جب آپ نیچے جا رہے ہیں تو وہ نیچے تو 110 پہ لے جا رہے ہیں, لیکن جب اوپر قلم بھی 90 پہ تو نہیں رکھا ہوا لگ رہا. ہاں 90 پہ نہیں لگ رہا, 80 پہ لگ رہا ہے. تو یہ آپ کا یقیناً اگر 90 پہ بھی رکھتے ہیں, یہ بالکل میں نے 90 پہ رکھا ہے. اب یہ 90 پہ رکھا ہے تو جب اینگولر جاتا ہے نا تو پھر یہ آپ کو تھوڑا سا اینگولر لگتا ہے. لیکن اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ, اس میں ابھی اب اس کی تفصیل بتانے والا تھا, تو ابھی اس کی تفصیل کی طرف آپ نے صحیح کیا کہ رہنمائی کر دی, کیونکہ بیچ میں کسی اور طرف نکل گیا تو میری ذہن سے یہ چیز نکل گئی. اب اس میں آپ کو دو مزاج ملیں گے. ایک یہ کہ آپ 90 پہ رکھا اور لے کے آئے, آپ کا قلم 90 پر ہی لگ رہا, ٹھیک ہے, اور شروع ہی سے یہ موٹا ہونا شروع ہو گیا. ایک یہ ہے کہ آپ نے 80 پہ رکھا اور پھر آپ 80 پہ رکھا اور آپ یہ لے کے آئے. جب 80 پہ رکھ کے آپ نیچے لے کے آئیں گے تو پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ یہاں پر ایک نوک سی بنے گی. یہاں پر موٹائی ہے کہ پورا قلم رکھ کے فوراً سے آپ یوں آئے ہیں, اور یہاں پر ایسا ہے کہ جب آپ 80 پہ رکھتے ہیں تو پھر آپ ایسے آتے ہیں تو یہ ایک نوک سی بنتی ہے. اور کچھ خطاط حضرات ایسے بھی کرتے ہیں کہ باقاعدہ نوک بناتے ہیں ایسے یہ نوک بنائی, چاہے 80 پہ رکھیں یا 90 پہ رکھیں, نوک بنائی. اچھا, یہاں آ کے آپ کا قلم سیدھا ہے. اب آپ کے پاس دو آپشن ہے کہ اس کو ڈرا کریں پھر فل کریں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اس کو سیدھا کر کے اوپر والی قلم سے, اوپر والی نوک سے آدھی نوک اوپر کی ایسے ڈرا کریں پھر فل کریں. یہ میں نے پوری صرف نوک سے ڈرا کیا, یہ میں نے آدھی نوک سے بنایا پھر ڈرا کیا. اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو پورے قلم سے بنائیں اور قلم کو ترچھا کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. تو یہ تینوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیے. جب آپ کسی کام کو فائنل کرتے ہیں آرٹ پیس میں تو پھر آپ کو یہ تیسرا والا اسٹروک بنانا پڑتا ہے تاکہ قلم نہ اٹھے اور قلم کی جو گردشیں ہیں, قلم کے اسٹروکس ہیں, وہ آپ کو اس میں نظر آئیں اور بنتے ہوئے دکھائی دیں. جیسا کہ اگر میں یہاں یہ ریڈ سے بناتا ہوں تو آپ کو اس کے اسٹروکس نظر آئیں گے. یہ آپ دیکھیں, اس میں پتہ چلا کہ میں نے قلم کو نہیں اٹھایا. حالانکہ جب میں اب کسی کلر انک سے لکھوں گا اور یوں کروں گا تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا کیا ہے, فل کیا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو یہ جب کلر انک سے ہم لکھیں گے تو پھر ایسے ہو, اس میں پھر ہم نے پورے ایک ہی اسٹروک سے یہ بنانا ہے. تو اس کی بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے ابھی سے, تاکہ آگے جا کے آپ کو مزید کام میں آسانی ہو, اور جب آرٹ پیس کی ٹریسنگ کا ٹائم آئے گا تو اس میں پھر یہ چیز آپ کو بڑی مددگار ثابت ہوگی. سر ایک اور سوال, جی
جب میں 90 پہ ہی رکھ کے جا رہی ہوں تو ہمیں تھوڑا سا پہلے قلم کو سیدھا ہی کر کے نیچے لانا ہے, پھر 110 پہ لے جانا ہے, نہیں تو پھر گولائی سی بن رہی ہے. دیکھیں اگر 90 پہ رکھ, ساری صورتیں بتاتا ہوں اس کی. 90 پہ رکھا, فوراً 110 پہ آ گئے تو موٹا موٹا ہو گیا. یہ 90 ہے اور یہ آپ کا 110 پہ آ رہا ہے. 90 پہ رکھ کے تھوڑا سا نیچے آئے اور 110 پہ آئے تو نوک بن گئی. یہ بھی صحیح. 80 پہ رکھ کے فوراً آ گئے, یہ بھی صحیح ہے. 80 پہ رکھ کے نیچے آئے 110 پہ, یہ بھی صحیح. سب صحیح. ٹھیک ہے. سر جو 90 پہ رکھ کے آپ سیدھے آ رہے ہیں, جب آپ پورا نیچے آ جائیں گے تو جیسے آپ کے الف بن رہے ہیں نا سیدھے ہو کے, پھر تھوڑا سائڈ پہ جا رہے ہیں, ویسا نہیں بن رہا, گول بن رہا ہے اوپر کا پارٹ. ایسے گول بن رہا ہے. تو پھر آپ کو ایسا کرنا ہے کہ آپ کو گریجولی گھومنا ہے. آپ دیکھ لیں, آپ ایسے کریں کہ ایک نقطہ آپ نے یہ لگایا, پھر آپ نے ہاف نقطہ لگایا. ٹھیک ہے. اب اسٹریٹ لائن قائم کی, 2 اسٹریٹ لائنز آپ نے قائم کی. یہاں سے اسٹارٹ کیا, یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہ قلم آپ کا گھوم جاتا. تو یہ اس طرح سے آپ کریں گے. صحیح. اب آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. گول تو ہوگا, ایسے ہو جائے گا ہی, لیکن آپ نے اس میں, ہاں اچھی بات ہے آپ کے اس غلطی سے میں جو سمجھا ہوں وہ ایک نئی چیز سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ نے ایسے نہیں جانا, ایسے جو یعنی ایسا کرو نہیں ہے اس میں جو کرو ہے وہ کچھ اس قسم کا. جی سر, یہی میں کہہ رہی تھی کہ اوپر سے تھوڑا سیدھا رکھنا ہے قلم کو, پھر گول گھمانا ہے. ہاں, اوپر سے سیدھا آگے, پہلے سے آپ یوں آنا ہے پھر ایسے. یہ صحیح. چیز آپ نے پیدا کرنی ہے. دیوانی میں آپ بھی دیکھیں تو دیوانی میں بھی ایسا ہی ہو رہا تھا ہم, لیکن اس میں وہ چیز زیادہ ہے. تو دیکھیں آپ لوگ کہ 1 گھنٹے میں ہم نے صرف الف کے اوپر ہی بات کی ہے کہ کتنی ڈیٹیل ہے اس میں. تو ہم جب سمجھیں گے اور کتنی آزادی ہے, جب آزادی ہے اور ایک ایک حرف کے ہر حصے پر اتنی بات کریں گے تو پھر آگے جا کے کتنا مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ. تو جب آپ شروع ہی سے اچھی طرح سیکھ جائیں گے, اور آپ لوگوں کے سوالات بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کافی انٹرسٹڈ ہیں, اور پھر دیکھیں آگے انشاءاللہ کافی آپ کو مزہ آئے گا. تو الف میں اور کوئی سوال یا کوئی پیچیدگی؟ مس منیزہ آپ کو سمجھ میں آ گیا یہ سارا؟ ہاں جی وہ تو آ گیا, لیکن میرے پاس ایک سوال ہے کہ آپ کی جو کلاسز ہوتی ہیں تو لائک آج ہے اور پھر وینسڈے کو ہے, تو پھر آپ کو ہم اپنا کام مطلب کیسے دکھائیں گے, کیسے مشق کی, آپ ڈو یو کریکٹ اٹ یا کیسے ہوگا یہ؟ آپ اس میں ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے, جیسے کہ آج پریکٹس کرتے ہیں اور جی کل پریکٹس کرتے ہیں, تو آپ سے نہیں بن رہا تو آپ اس کی تصویر مجھے پرسنلی واٹس ایپ کر دیں. اچھا گروپ ٹھیک میں ہے. نہ بھیجیں, آپ مجھے پرسنلی بھیج دیں, پھر میں اس کی وہیں پر قلم سے تو کریکشن نہیں کروں گا, لیکن میں اس کو مارک کر دوں گا کہ یہاں پر آپ کی یہ کمزوری ہے. وائس نوٹ آپ کو بھیج دوں گا, ایسے کریں, تو میں اس کو آپ کو وہاں گائیڈ کر دوں گا. جو پھر جس دن کلاس ہوا کرے گی تو کلاس سے آپ نے 5-10 منٹ پہلے اپنا کام گروپ پہ بھیجنا ہے. وہ آپ گروپ پہ بھیجیں گے اور نیچے اپنا نام لکھ دیں گے. یہاں پر اسی پیپر پہ آپ نے نام لکھنا ہے, الگ سے میسج پہ نام نہیں لکھنا آپ نے پکچر کے نیچے, بلکہ آپ کے جو ریئل پیپر ہے اس کے نیچے آپ نے اپنا نام لکھ کے بھیجنا ہے, تاکہ مجھے پتہ چلے. بہت سارے لوگ ہو گئے اب آپ لوگ, تو کس کا کام ہے. تو پھر وہ آپ مجھے بھیجیں گے, پھر میں آپ کو کلاس میں اس کی براہ راست کریکشن کروں گا قلم سے. اوکے, تھینک یو, جزاک اللہ خیرن. ٹھیک, یہ الف ہے. تو اب میں آپ کے سامنے
ایسا کرتا ہوں کہ چونکہ ہمارے پاس ایک دن ہے اور آج پہلا دن ہے، تو کیا میں با بتا دوں، سمجھا دوں، یا الف کی ساری شکلیں آپ کے سامنے لکھ دوں اور الف آپ یعنی 4-5 شکلیں جو بھی بنتی ہیں پھر آپ انہی پہ محنت کریں؟ I would prefer all alifs. باقی سب کی جو مرضی ہے that's fine. جی سمیہ آپ کیا کہتی ہیں؟ مس سمیہ سارے الف ہی کر دیں، منیزہ صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل، کیونکہ سارے الف یعنی اگر میں 5-6 الف لکھتا ہوں تو پھر وہ آپ کے 5-6 لیٹرز بن گئے نا، تو وہ پھر سارے مستقل حروف بن جاتے ہیں. اس طور پر الف ہی لکھے جائیں تو آج بہتر ہے، اور آج تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں نا آپ لوگوں پہ. سیدھا رکھیں 90 پہ. اب یہ دیکھیں ہلکا سا پھر 90 پہ یہاں پہ قلم رکھا ہے سیدھا ہو، یہ بھی 90 پہ. یہ قلم آپ کا موو نہیں ہوا، 90 پہ ہے اور ادھر آئے گا تو پھر خود موٹا ہو جائے گا. اب دیکھیں ایک ہے یہ، ایک آؤٹ لائن ہے اوپر والی، ایک آؤٹ لائن ہے نیچے والی. ان دونوں کے بیچ میں ایک آؤٹ لائن، یہ جو ہے تو بیچ میں آ کے ہم یہ سینٹر پوائنٹ ہے، جوائننگ پوائنٹ. اس کو میں اگر مزید ڈیٹیل سے سمجھاؤں تو یہ دیکھیں، یہ اوپر سے جب ہم آئے، ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ نے یہ کیا اور نیچے سے آپ نے آ کے اس کو اس سے جوڑا. نہیں، اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے نا، یہ اوپر سے بھی آئے گا نیچے اور یہ بھی آئے گا ایسے. ہاں جب آپ کسی سرکل میں کمپوزیشن میں بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو اسی طرح کرنا پڑے گا، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دکھائی. ٹھیک ہے، آپ نے 80 پہ رکھا اور ایسے دیکھیں، یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا یہ نوک کیسے بن جاتی ہے؟ میں جھٹکا دیتا ہوں تو میں نیچے والی نوک اٹھا دیتا ہوں، آہستہ آہستہ گریجولی یہاں سے اٹھاتا رہتا ہوں، اور پھر اوپر والی نوک سے میں یہ بناتا ہوں. جب میں ایک اسٹروک میں بنانے لگتا ہوں اور جب ڈرا کرتا ہوں تو وہ تو آپ کے سامنے. اچھا یہ والی صورت زیادہ بہتر ہے، یا یہ والی صورت بہتر ہے کہ آپ سیدھا 90 پہ رکھیں اور فوراً سے آ جائیں، یا پھر یہ والی صورت بہتر ہے کہ آپ یہ رکھیں سیدھا 90 پہ، تھوڑا سا نیچے آئیں اور پھر آپ یہ بنائیں. یہ والا بہت خوبصورت لگتا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا اس میں تو میں ذرا 110 ڈگری پہ دیکھیے کیا، اور یہ جو ہمارا اسٹروک ہے یہ 45 ڈگری پہ، لیکن اب تھوڑا سا اسٹریٹ بناتے ہیں اس کو. یعنی اس میں ایک ایک نقطے کا گیپ تھا، اب میں اس گیپ کو تھوڑا سا کم کرتا ہوں، تھوڑا سا سیدھا. اب آپ بولیں گے کہ اب آپ یوں بنانے لگیں گے اور آپ سے یہ بن جائے گا، آپ بولیں گے میں تو یہ بنا رہا تھا. ایسے نہیں کرنا، آپ نے جو سوچنا ہے وہی بنا.
सर आपको क्या पता हम क्या सोच रहे थे? मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप अपने आप को तो धोखा नहीं दे सकते। अच्छा जी, इसके ताज पे आते हैं। देखिए मैं सेम बहुत सारे ताज आप लोगों ने देख लिए, और आगे जाके जो मिस अमरीन के सवालात आने हैं ना, मैं उनसे डर रहा हूँ कि जितनी चीजें मैंने बताई हैं, आगे और बहुत सारी डिटेल आने नहीं सर, अभी अभी फिलहाल के लिए ठीक है। वाली। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं सेम कलम से बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं नोक से बना रहा हूँ। ऐसे कर दिया मैंने, और ऐसे भी है कि इसको तो मैंने टच नहीं किया, लेकिन यहाँ लाके इसको टच कर दिया। ऐसे भी है कि मैंने ये बगैर टच किए बनाया। यहाँ से भी टच नहीं किया, यहाँ से भी टच नहीं किया, ये अलिफ हो गया। आप लोगों ने शुरू में ऐसे करना है। जो ये मैं 4 अलिफ मैंने आपके सामने बनाए, इन्हीं चारों को आप जहन में रखिएगा। अच्छा, इसमें फिर मैं एक और बना देता हूँ, 5वां ही बना देता हूँ। ये कि आपने थोड़ा सा, यानी इसको हाफ नुक्ता है यहाँ पे, तो हाफ नुक्ता ही रखें, लेकिन थोड़ा सा ये नोक के साथ। तो 5 अलिफ मैंने आपको बता दी। आपने जो यहाँ पर ये जो मैंने ट्रिक्स बताई है ना, ये सारी यूज करनी है। कि पहले ड्रॉ करना है, फिर हाफ कलम से ड्रॉ करके स्ट्रोक बना के हाफ से ड्रॉ किया, फिर ये फुल पूरे कलम से बनाया। ये सारे आपने ये यूज करने हैं वेरिएशंस। सर मुझे तो इनमें फर्क बहुत मामूली लग रहा है, यानी बहुत ही कम फर्क लग रहा है। बहुत कम फर्क है, लेकिन कम फर्क को मैंने इतनी तफसील से समझा दिया है कि कोई शक बाकी न रहा। मुझे ये अभी से खौफ आ रहा है कि ये जब मैं बनाऊंगी तो ये मैं फर्क कैसे इसको दिखाऊंगी। ये कोई 7वां अलिफ बन जाएगा जो मिस आयशा का तख्लीक करदा होगा। बिल्कुल। ऐसा ही है। तो ये आपने ऐसे कर लेना है। आप शुरू में 6 नुक्ते बनाए सही साइज पे, फिर आप ये करें। ठीक है, ऐसे कर लो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन उसकी शक्ल ठीक बननी चाहिए। बड़ा भी बन जाए तो कोई मसला नहीं। शक्ल सही बननी चाहिए। तो ये चीज आज की क्लास के लिए अलिफ काफी है। मिस अंदलीब, आपको आज की क्लास से फायदा हुआ? जी सर, लग तो रहा है, अब प्रैक्टिस करूंगी ना फिर पता चलेगा। लग रहा है, ठीक है। और मिस मुनीसा, आप बताइएगा कि आपने आज कितना सीखा? आई थिंक अंदलीब सही कह रही है, अब लिखेंगे तो फिर पता चलेगा कितना समझ में आया है। बट थैंक यू, बहुत अच्छी तरह से आपने सिखाया है, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। आप लोगों की जितनी तवज्जो होगी और जितनी अटेंडेंस होगी ना, उतनी तवज्जो से मैं भी सिखा सकूंगा इंशाल्लाह। तो आप लोग ये नियत कर लें कि हमने बाकायदा क्लासेस अटेंड करनी है, और रिकॉर्डिंग पे हम लोगों ने ये उस पर गुजारा नहीं करना कि हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बल्कि आप क्लास में हाजिर हों, वक्त निकालें, क्योंकि आप इसमें सवालात करते हैं, आप सामने सीख रहे होते हैं, तो उसमें जो फ़ायदा है वो उसके अलावा रिकॉर्डिंग में आपको नहीं मिल सकता। और फिर करेक्शंस भी होती हैं, तो उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और मश्क भी करें। हमारी जो मंडे की क्लास हुआ करेगी, उसमें हम आपको होमवर्क थोड़ा सा कम दिया करेंगे, क्योंकि मंडे टू वेडनेसडे आपका बीच में गैप कम है। वेडनेसडे की क्लास में आपको होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, तो उसमें आप ये काफ़ी बीच में टाइम भी मिल जाएगा आप लोगों को इंशाल्लाह। तो ये पहले मैं दीवानी जली
بڑے ایزیلی 32 کلاسز میں کروا چکا ہوں. تو یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ لوگ بہترین طریقے سے کام کریں گے. میں آپ کو یہاں پر اگر دکھانا چاہوں نا تو ایک اسٹوڈنٹ جیسے جو ہمارا ابھی ریسنٹلی جو میچ ہمارا پاس آؤٹ ہوا ہے آن لائن دیوانی جلی کا, تو اس میں جو اسٹوڈنٹس کا کام ہے, جیسے ابھی میرا پوچھ رہی تھیں کہ سر آپ کے کوئی اسٹوڈنٹ ہیں, تو یہ اسٹوڈنٹس کا کام ہے. جیسے کہ یہ ایک نے کمپوز کیا فاصبر صبرا جمیلا, یہ بالکل جب میں نے کمپوزیشن وغیرہ سکھا دی اس کے بعد اسی طرح سے ایک نے یہ کیا فاصبر ان وعد اللہ حق, اور اس سیٹنگ میں کیا فاصبر ان وعد اللہ حق, سیدھا لکھا فاصبر ان وعد اللہ حق. اور یہ دیکھیں پوری سورہ فاتحہ, پوری سورہ فاتحہ یہ دیکھیں. یہ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ, بڑا اچھا کام کرتے ہیں, شاہزیب. تو پوری سورہ فاتحہ انہوں نے اپنی کمپوزیشن میں کمپوز کی ہے. ابھی ان کو 8 پیس دیا ہوا ہے, وہ 8 پیس بالکل فنیشنگ کے ساتھ آہار پیپر پر مقاہر پیپر پر فنش کریں گے, تو انشاءاللہ وہ اسائنمنٹ ان کا باقی ہے. Sir, are یہ there تو any rules about the shapes? اب دیکھنے میں کسی نے پتا بنایا ہوا, کس نے یہ شیپ ہے. جی جی, یہ شیپ ساری میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. ڈفرینٹ شیپس ہیں اس میں, شیپس میں بہت ساری شیپس ہیں, ٹریڈیشنل شیپس ہیں, آؤٹ آف شیپ ہے, بہت کچھ. تو یہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں. بہت کچھ سیکھنا ہے. اب آپ دیوانی جلی اور رقہ میں نہیں ہیں, اب آپ دیوانی جلی میں ذرا ایڈوانس پہ پہنچ گئے آپ لوگ. یہ دیکھیں, یہ میم کے نیچے کی شکلیں ہیں, یہ بھی بہت ساری اس میں ڈیٹیل آئے گی. تو بہت کچھ سیکھنا ہے آپ لوگوں نے. تیار رہیں, کمر کس لیں, اور میرے ساتھ ایک دعا بھی پڑھ لیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آج پہلی کلاس میں سیکھنا اور شروع کرنا آسان ہو. تو میرے ساتھ پڑھیے گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر. دوبارہ پڑھیے, ربی یسر ولا تعسر ربی تمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. یہ میں آپ کو لکھ کے بھیج دوں گا, جب بھی آپ مشق شروع کریں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ اس سے برکت ہوگی. باوضو ہو کر لکھیں, اور بالکل نشاط کی حالت میں اور ایکٹیو ہو کے لکھیں, کہ جب آپ کو نہ بھوک لگ رہی ہو, نہ بچے تنگ کر رہے ہوں, بالکل فارغ ہو کے ہر کام سے آپ نے دھیان سے لکھنا ہے. تو یہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ. مجھے جو دیوانی جلی کے جو ماسٹرز ہیں, جن کے انسٹاگرام وغیرہ پر سوشل میڈیا پر لنکس ہیں, یا ویب سائٹ وغیرہ پر جن کا کام ہے, وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ. اس پہ اسٹڈی کیجیے گا, کیونکہ جب آپ دیکھیں گے اساتذہ کے کام کو, تو دیکھ کر جب وہ کہتے ہیں نا کہ 80% آپ کی اسٹڈی ہونی چاہیے اور 20% آپ کی یہ والی پریکٹس ہونی چاہیے قلم سے, تو 80% آپ نے اپنے کام پہ اسٹڈی کرنی ہے, اساتذہ کے کام دیکھنا ہے, اچھے اچھے کام. یہ آگے جا کے آپ کو اندازہ ہوگا اس چیز کا کہ ہم جب اچھے کام دیکھتے ہیں تو پھر ہماری اچھی نظر بنتی ہے, اچھی چیز دیکھنے کو ملتی ہے, اور پھر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا صحیح نہیں. جب آپ حروف پہچان جائیں گے اس کے اصل شکلیں, تو پھر آپ کو یہ چیز زیادہ سمجھ میں آئے گی. تو کوئی اور سوال آج کے حوالے سے کسی کا؟ سر جو جیسے ابھی آپ نے دکھایا دیوانی جلی میں, کہ یعنی کہ ہم اس کو کسی میں کمپوز کر سکتے ہیں, یعنی کہ سرکل میں یا یعنی کہ کسی بھی اسٹائل میں, تو کیا جو ہم نے جو دیوانی سیکھی ہے, کیا ہم اس کو اس طرح سے کسی میں کمپوز کر سکتے ہیں, یا وہ بالکل وہ سمپل ہی ہوتا ہے جس طرح سے ہم وہ نے آپ سے سمپل ہی ہوتا ہے, سمپل سیدھی لائن میں لکھ کے ہم اس کو دائرے میں یا کسی اور شیپ میں ڈھال سکتے ہیں. یعنی آپ لکھیں گے سیدھا سیدھا, لیکن وہ اوور آل سرکل بن جائے, تو ایسا ہو سکتا ہے. جیسے کہ میری آن لائن ہی اسٹوڈنٹ ہیں, آپ بولیں گے بھائی ہم تو ایسا کام نہیں کرتے, تو وہ کینیڈا سے سیکھ رہی ہیں
میں نے ان کو یہ اسائنمنٹ دیا تھا، یہ انہوں نے خود کمپوز کیا سورۃ الشمس. اب یہ دیکھیں یہ آپ کا ایسے اوول بن گیا. ٹھیک ہے، اب لکھا ہوا سیدھا ہے لیکن اوور آل اس کی جو شیپ ہے وہ اوول بن گئی. تو یہ ان کا خط ہے ماشاءاللہ. آپ لوگ دیوانی والے سر یہ کام یعنی کہ مجھے یہ جیسے یعنی کہ سر ہم لوگ ثلث پڑھتے ہیں تو ایک ہوتا ہے ثلث جلی ہوتا ہے جو اکثر اسی اسٹائل میں ہوتا ہے جیسے کہ آج آپ نے ہمیں کام دکھائے ہیں اس کے دیوانی جلی کے، یعنی جی کہ اس وہ یہ کہنے کہ جو ثلث جو ہم لوگ لکھتے ہیں سمپلی وہ اکثر شیپس میں تو ہوتا ہے لیکن وہ اسٹریٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب ہم ثلث جلی پر آتے ہیں تو یعنی کہ وہ پورا یعنی کہ اس طرح سے لکھا ہوتا ہے. وہ اس طرح سے کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، ڈفرینٹ شیپ میں ہوتا ہے، لیکن دیوانی اور دیوانی جلی ایک نہیں. ثلث اور ثلث جلی کے لیٹر سیم ہیں، رول سیم ہیں، بس یہ کہ ثلث سیدھا لکھا جاتا ہے اور ثلث جلی شیپس میں لکھا جاتا ہے، جبکہ دیوانی اور دیوانی جلی کی شیپس بھی الگ ہیں اور شکلیں بھی الگ ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی سر، تھینک یو. جی یہ فرق ہے. تو چلیں نیکسٹ کلاس تک انشاءاللہ اب سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اجازت چاہوں گا، دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ. تھینک یو السلام جی، علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ سب کا بہت شکریہ.